السلام علیکم ناظرین میں راجہ بشارت نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم اس وقت مدینہ میں ہیں اور مدینہ میں ہم یہاں پہ ہیں جہاں پہ غزوہ احد منعقد ہوئی تھی، اور یہ میرے پیچھے آپ ایک پہاڑی دیکھ رہے ہیں۔ اس پہاڑی کی کیا تفصیل ہے یہ ابھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور غزوہ احد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس جگہ کے بارے میں۔ یہ جو پہاڑی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ایک دستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، جس کی قیادت عبداللہ بن جبیر نے کی تھی، اور یہ 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا کہ تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ ایک درہ تھا۔ اس درہ سے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے احد کا میدان ہے، یہ مسجد سید الشہداء جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب ہم اس چھوٹی پہاڑی کے اوپر ہیں، اور اس چھوٹی پہاڑی سے اوپر سے آپ کو یہ پورا جو ہے یہ میدان دکھا رہے ہیں جنگ کا۔ یہ جو ہے یہاں پہ جنگ کا میدان تھا، جہاں پہ یہ آپ کو پارکنگ ایریا نظر آ رہا ہے اور مسجد سید الشہداء نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم اس چوٹی کے اوپر کھڑے ہیں، یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے اس کی چوٹی کے اوپر ہے، اور یہاں سے آپ کو یہ نیچے کا منظر جو ہے دکھا رہے ہیں۔ اس وقت کیونکہ دوپہر کا وقت ہے تو اس وقت اتنا رش نہیں ہے، دوسرا کرونا کی وجہ سے بھی اتنے لوگ نہیں ہیں، ورنہ یہ جو مسجد کے ساتھ آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک بازار سا بنا ہوتا ہے، اور بہت ساری مقامی عورتیں اور حبشہ کی عورتیں یہاں پہ چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں، جس میں یہ کھجوریں بیچ رہی ہوتی ہیں، سرمہ ازود اور بہت ساری ایسی جو مکہ اور مدینہ کی سوغات ہیں وہ بیچ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے اکثر جو ہے وہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ مریم بوٹی لے کے آنا۔ تو جب اس مقام کے اوپر آئے تو اگر خواتین ساتھ ہوں تو یہاں پہ وہ خریداری میں بہت وقت لیتی ہیں، اور کافی ساری چیزیں وہ سرما وغیرہ اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے وہ طائف لے کے جاتی ہے پاکستان میں اپنے جاننے والوں سے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ ناظرین، جنگ احد 7 شوال سن 3 ہجری میں 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ اس جنگ کے نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا تھا، اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ جنگ کا آغاز جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور وہ درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ ناظرین، اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگتے جا رہے تھے اور کسی کو
مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں، جو میں نے آپ کو بتائی، اور جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ نبی کی بات نہیں مانیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جنگ میں بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شہادت پا گئے، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ جو ہے یہ غزوہ احد کے شہداء کا قبرستان ہے یہاں پہ۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت شماس کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت شماس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے اور مشرکین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی طرح بہادری میں لڑتے لڑتے وہ بہت شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ وہ تقریباً جنگ ختم ہونے کے 24 گھنٹے تک بے ہوش رہے اور زندہ رہے، اور 24 گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے شہادت پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت شماس کے بارے میں کہا کہ شماس نے میرے لیے ڈھال کا کام کیا اور بڑی جان فشانی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔